اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل۔ سلسلہ وار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے بارے میں جان رہے ہیں، اور آج تو موضوع بڑا ہی نرالا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر پہلو ہی نرالا ہے، ہر پہلو ہی بڑا پیارا ہے، مگر آج بات ہوگی حجۃ الوداع پر۔ نبی پاک نے جو زندگی میں حج ادا فرمایا، اور وہ یوں سمجھیے کہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے، عظیم الشان خطبہ عطا فرمایا، بہت کچھ آج سیکھنے کو ملے گا۔ حرمین طیبین کی باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، مختلف زبانوں میں مبلغین گفتگو کریں گے، نعتیں بھی ہوں گی، کچھ پیکیجز بھی آپ کو دکھائیں گے، تو ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، الحمدللہ کچھ وقفے کے بعد ماشاءاللہ 11ویں شریف کے مدنی مذاکرے جاری تھے، اور اب ایک بار پھر عالم تیرا پروانہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اور اب یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو ہم مرحلہ وار سنتے جا رہے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بھی ہم نے یوں سمجھیے بہت سارے ادوار پر مدنی پھول حاصل کر لیے، اور آج ہجرت کا 10واں سال، اور 10ویں سال ایک عظیم الشان تاریخی واقعہ ہوتا ہے، اور وہ ہے حجۃ الوداع۔ آج بھی ماشاءاللہ سندھی، پنجابی، بلوچی اور پشتو مبلغ موجود ہیں، تو انشاءاللہ مختلف زبانوں میں گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے،
کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، بولو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، واللہ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ رشک جنا طیبہ کی گلیاں، ہر ذرہ فردوس بداماں، رشک جنا طیبہ کی گلیاں، ہر ذرہ فردوس بداماں، چاروں طرف انوار کا عالم، چاروں طرف انوار کا عالم، چاروں طرف انوار کا عالم، رحمت کی برسات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری، لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، میں تو برا ہوں لیکن میری، لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ اور خالد میں صرف اتنا
عاشقوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ارے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، سبحان اللہ۔ ناظرین، سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ اور موضوع ہے حجۃ الوداع۔ یاد رہے کہ 10 سنہ ہجری اس سال کے واقعات میں سے سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری حج تھا اور ہجرت کے بعد یہ آپ کا پہلا حج تھا، سبحان اللہ۔ ذوالقعدہ کی 10 سنہ ہجری، ذوالقعدہ 10 سنہ ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرما دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج پر جانا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے یہ خبر باہر نکلی، کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر طرف عاشقان رسول نے یہ نیت کر لی کہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، ذرا سوچئے گا، بہت عرصہ ہو چکا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ اس سفر کو جانا، اور ہجرت کے بعد چونکہ یہ پہلا حج بھی تھا، اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، ہزاروں لاکھوں مسلمان اب ہو چکے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 صحابہ کرام نے نبی پاک کے ساتھ حج کیا، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں جمعرات کے دن مدینہ منورہ میں غسل کیا، تہبند اور چادر زیب تن فرمائی، یعنی احرام کی چادریں پہنی، اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا کی۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اپنی تمام ازواج مطہرات کو میرے آقا نے ساتھ چلنے کا حکم دیا، سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ پہنچ کر نبی پاک نے رات بھر قیام کیا، پھر احرام کے لیے غسل فرمایا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو لگائی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! ناظرین، ذرا تصور کیجئے، جو حرمین طیبین گئے ہیں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ احرام پہن کر جو لبیک پڑھنے کا مزہ ہے، اس وقت جو حاجی یا عمرہ کرنے والے کی کیفیت بنتی ہے، وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ مگر تصور کریں، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رفقا کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت لبیک پڑھی ہوگی، اللہ اکبر! اس لبیک کی گونج کیسی ہوگی، وہ سما کیسا ہوگا، وہ کیفیات کیسی ہوں گی۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں آدمیوں کا ہجوم تھا، یعنی اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 مسلمان جو تھے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک کے ساتھ تھے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ 8 سنہ ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، وہاں 10,000 مسلمانوں کا لشکر نبی پاک مدینہ منورہ سے لے کر گئے تھے، لیکن مکہ فتح ہونے اور حجۃ الوداع کے درمیان تقریباً 2 سال کا فرق ہے۔ ودن 2 years ایسا کیا ہوا کہ اس قدر تیزی سے اسلام پھیلا
کہ جہاں 10 12 15 ہزار مسلمان ہیں، اب 1,24,000 کا لشکر جو ہے وہ نبی پاک کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہی جو بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہوتے چلے گئے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ فتح مکہ کے وقت جو نبی پاک نے عام معافی کا اعلان کیا، نبی پاک نے جو درگزر کا شاندار مظاہرہ کیا، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے قبیلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، میرے بیچ اسلامی بھائیوں، 4 ذوالحجہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے جب تشریف آوری کی خبر سنی، یاد رہے یہ وہی مکہ ہے جہاں کچھ عرصے پہلے وہاں کی گلیوں سے گزرنا مشکل تھا، بدبخت پتھر مارتے تھے، آوازیں کستے تھے، مگر آج نبی پاک کا استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی کہ خوشی سے وہ لڑکے دوڑتے ہوئے آئے، اور نبی پاک کے قریب جب آتے ہیں تو میرے آقا نے ان بچوں کے ساتھ پیار کیسا کیا، نہایت محبت و پیار سے کسی کو اپنے آگے اونٹنی پر بٹھا لیا، کسی کو اپنے پیچھے سوار کر لیا، اور اس شان سے نبی پاک مکہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں، بچوں سے نبی پاک کا پیار یہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اس مسلمان جو ہے، ہمارے اسلام میں بہت خوبصورتی ہے، بڑی ڈائیورژنز ہیں، ہمیں ہر جہت پر غور کرنا ہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا معاملہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ بچوں سے پیار نہیں کرتے، ڈانٹتے بہت ہیں، بچے ان سے تنگ ہوتے ہیں، وہ بچوں سے اپنے آپ کو تنگ فیل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ بڑے شفیق، مہربان، اور اگر آج بھی آپ بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بچوں کے لیے اپنے اندر شفقت اور محبت کا جو انداز ہے وہ لائیے، تاکہ وہ آپ کے قریب آئیں، وہ آپ کے بچے ہوں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں، یا آپ کے رشتہ داروں کے دوستوں کے بچے ہوں، سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک کا تو انداز کیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا نے اپنی سواری پر بچوں کو سوار کر لیا۔ حسنین کریمین کو اپنے کاندھوں پر سوار کرنا یہ بھی نبی پاک سے ثابت ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک گھر ہے جس کو دار الفرح، خوشیوں کا مکان کہا جاتا ہے، اور اس میں وہی داخل ہوگا جو بچوں کے دلوں میں خوشی داخل کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس سنت پر بھی عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ اور بعض اوقات بات بات پر بچوں کو جھاڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، خواہ مخواہ مارتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو تنگ بھی کرنا ہے، ان کو رلانا ہے۔ کیوں رلانا ہے؟ ہنسانے میں آپ لطف لے لینا، ضروری ہے آپ کے پاس آ کر کوئی بچہ روئے تو آپ کو مزہ آئے گا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اچھا وہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے ماں باپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی زور سے چونٹا ماریں گے، انگلی موڑ دیں گے، اچھا وہ روئے گا تو وہ ہنسیں گے۔ یار آپ کو بچے کو رلا کر ہی ہنسی آتی ہے، آپ بچے سے بات ایسی کریں، اس کو ایسا پیار دیں، وہ ہنسے، آپ بھی ہنسیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، کسی کو تنگ کر کے مجھے مزہ کیوں آتا ہے؟ اور یقین جانے جس کا بچہ ہوتا ہے اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، آپ اس کے سامنے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، انگلی موڑ رہے ہوتے ہیں اور گال کھینچ رہے ہوتے ہیں، اچھا بچے کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایسے بچے پھر قریب بھی نہیں آتے وہ والے انکل کے، جو چوٹی والے انکل ہوتے ہیں نا۔ تو بہرحال اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں کہ بچے بھی آپ سے محبت کریں، بڑے بھی آپ سے محبت کریں۔ مجھے وہ یاد آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گورنر بنایا اور گورنری کا پروانہ عطا فرمایا۔ دیر میں کوئی بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھایا اور چوما۔ وہ شخص کہتا ہے بچوں کو بھی چومتے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میں تو نہیں چومتا، میں تو بچوں سے پیار نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو، جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ تو یہ انسان کی جس کو کہنا عادت سامنے آ جاتی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کیسے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا کچھ لوگ اپنے اوپر خامہ خواہی کی ایک وہ خول طاری رکھتے ہیں کہ یار میرا کیا مقام، میرا ایک اسٹیٹس ہے، میرا زمانے میں ایک نام ہے، میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا، میں بچوں سے پیار کروں، میری اپنی اسٹیٹس اور ہے، میرا انداز اور ہے۔ نہیں جناب، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں میں مبارک جوتیوں سے لگنے والی خاک کے بھی برابر نہیں ہم تو ہیں، مگر وہ اللہ کے حبیب بچوں کو اس طرح پیار دیں، اور ہم کہیں کہ جناب میں بڑا مصروف آدمی، معاشرے میں بڑا نام ہے، بچوں کے ساتھ کیسے پیار کروں؟ نہیں جناب، بچوں سے پیار کرنا چاہیے، اور یہ سنت سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ تو اس کی بڑی برکتیں بھی ملیں گی۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز مقام ذی طوا پر نبی پاک نے ادا فرمائی، غسل فرمایا، اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ چاشت کے وقت، یعنی جب آفتاب بلند ہو چکا تھا، آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ نبوت پڑی تو آپ نے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، جب اللہ کے نبی نے کعبے کو دیکھ کر دعا کی ہوگی، وہ دعا کا انداز کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اس دعا کی برکت ہمیں عطا فرما دے، اس دعا کا حصہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، کعبے پر عام مسلمان کی پہلی نگاہ پڑے
تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب کعبے کو دیکھ کر مانگا ہوگا اس دعا کا عالم کیا ہوگا۔ وہ الفاظ احادیث میں ملتے ہیں جو نبی پاک نے دعا مانگی، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا وزد من حجہ واعتمرہ تکریما وتشریفا وتعظیما۔ اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے، اے رب عز و جل ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ عز و جل اس گھر کی عظمت و شرف اور عزت و ہیبت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت کو زیادہ کر۔ ہائے ہائے، عمرہ اور حج کرنے والوں کی شرف اور بزرگی عزت کو بڑھانے کی دعا میرے آقا نے تقریباً 1450 سال پہلے کی ہے۔ اے وہ حاجیوں تمہیں مبارک ہو، اے عمرہ کرنے والوں تمہیں مبارک ہو جو کعبے کے طواف کو جاتے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حجر اسود کے سامنے نبی پاک اب تشریف لے گئے، حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ علیہ السلام نے رمل کیا، اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال سے چلے، کیونکہ شروع کے 3 پھیروں میں رمل کرنا ہوتا ہے، پھر نارمل چال سے چلتے ہیں۔ نبی پاک کا طریقہ ہے، ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے میرے آقا پہنچتے تو اپنی چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیتے تھے۔ حجر اسود کا استلام کبھی آپ علیہ السلام نے چھڑی کے ذریعے سے کیا، کبھی ہاتھ سے چھو کر ہاتھ چوم لیا، کبھی لب مبارکہ حجر اسود پر رکھ کر بوسہ دیا۔ تو یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی رکن یمانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔ تو پتہ چلا میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ حجر اسود کو گویا دیکھیں کتنی آسانی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تینوں انداز اختیار کیے۔ اب رش کے دنوں میں حجر اسود کو ہر چکر میں چومنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اب دور سے بھی اشارہ کر کے چوما جا سکتا ہے، ہاتھ لگا کر بھی جو چوم سکتا ہے وہ چوم سکتا ہے۔ تو بہت سارے انداز علماء نے استلام کے لکھے۔ بہرحال جب طواف سے میرے آقا فارغ ہوئے، مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئے تو حجر اسود کا استلام فرمایا اور سامنے کے دروازے سے صفا کی جانب روانہ ہوئے، اور وہاں یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہیں۔ پھر صفا اور مروہ کی سعی فرمائی، اور چونکہ آپ علیہ السلام قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے اس لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد بھی آپ نے احرام نہیں اتارا۔ یعنی حنفیوں کے نزدیک اگر احرام عمرہ کرنے کے بعد نہ اتارا جائے اور حج کمپلیٹ کرنے کے بعد پہلے جو ہے وہ رمی کی، پھر قربانی کریں اور پھر حلق کر کے اپنے احرام کو اتاریں، تو یہ پھر حج قران ہوتا ہے جو عمرہ اور حج ایک ساتھ کیا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح حج فرمایا۔ تو بہرحال ہم گویا نبی پاک کے سفر میں تصور میں ساتھ ساتھ ہیں، سنتے جا رہے ہیں، اور ابھی ہم نے عمرہ نبی پاک نے کمپلیٹ فرمایا ہے۔ تو یہاں ہم اپنی گفتگو کو کچھ روکتے ہیں، اپنے دیگر مبلغین سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ میں ایک سوال پہلے کرنا چاہوں گا راشد بھائی، حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع، یہ کنفیوژن رہتی ہے بولنے والوں کو، تو ایک تو اس کے پراپر اعراب کیا ہے یہ بھی بتائیے، اور اس مبارک حج کے بارے میں، سفر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب کی شرح، جس کو شرح زرقانی بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر اس کا اعراب مینشن فرمایا ہے کہ ہا کے اوپر، یہ جو پہلا لفظ ہے اس میں ہا کے اوپر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی حجہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حجہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پیش پڑھیں گے تو حجہ وہ دلیل کے معنی میں ہو جائے گا، حجہ یا حجہ۔ اسی طرح آگے جو لفظ آ رہا ہے تو اس میں بھی واو پر زبر اور زیر دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی وداع بھی پڑھ سکتے ہیں، ودا بھی، حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع، دونوں اعراب پڑھنا درست ہے۔ اور ایک تو اس کا مشہور نام یہی ہے اس مبارک حج کا، حجۃ الوداع۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس حج کے موقع پر مختلف مقامات پر جو خطبے ارشاد فرمائے، وہاں پر پیارے آقا علیہ السلام کے کچھ کلمات ایسے تھے جن سے صحابہ کرام کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام اب ہمارے درمیان ظاہری طور پر نہیں رہیں گے، آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ تو اس اعتبار سے الوداعی حج تھا تو اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور نام ہے حجۃ الاسلام، یعنی مختلف کتابوں میں اس حج کے مختلف نام بیان کیے گئے۔ حجۃ الاسلام، اسلام کا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد جب حج فرض ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ پہلا اور آخری حج تھا فرضیت کے بعد۔ تو
تو اس اعتبار سے اس کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور نام ہے حجۃ البلاغ۔ بلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس حج میں مختلف مواقع پر جو خطبات ارشاد فرمائے، پورے دین کی سمری جس کو کہیں خلاصہ، وہ بیان کیا گیا۔ اور آج بھی اگر نوع انسانی دنیا میں انصاف اور عدل کی بالادستی چاہتی ہے اور دنیا میں امن و امان چاہتی ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام کے جو ارشادات تھے اس خطبے کے دوران، اگر ان کا مطالعہ کرے، ان پر امپلیمنٹ ہو، تو پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اہم شرعی احکام پہنچائے تھے، اس لیے اس کو حجۃ البلاغ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اور نام ہے حجۃ التمام، حجۃ التمام یا حجۃ الکمال۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عرفات کے میدان میں 9 ذو الحجہ کو نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کے ذریعے بتا دیا گیا کہ دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، رب نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب ہم نے آج کے دن آپ کے لیے دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ نبی پاک علیہ السلام پر چونکہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، دین مکمل ہوا، نبی پاک علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ اس میں اتممت اور اکملت کا لفظ ہے، اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ یہ حج تمام و کمال ہے۔ اور یہاں پر حاجی صاحب میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا بڑی شاندار، یہ آیت اتنی شاندار ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دین مکمل فرمایا، اپنی نعمت تمام فرمائی، اس کا ذکر بھی فرمایا، اور دین اسلام کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا کہ وہ دین جو رب کی رضا دلائے گا، اور نجات کا جس دین پر مدار ہے، نجات کا مدار جس دین پر ہے وہ دین اسلام ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عرض کی کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت اتری ہے، اگر یہ ہم پر نازل کی جاتی، ہمارے نبی پر نازل کی جاتی، تو اس کو ہم عید کا دن بناتے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ وہ کس مقام پر اور کس دن نازل ہوئی تھی یہ میں جانتا ہوں۔ امام بغوی فرماتے ہیں مراد یہ تھی کہ وہ بھی عید ہی کا دن تھا۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے یہی بات کی کہ آپ کے کلام، آپ کے قرآن مجید میں، مسلمانوں کی کتاب میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہمارے نبی پر ہم پر نازل کی جاتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ وَفِي يَوْمِ عَرَفَةٍ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ وہ جمعے کا دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا، اور جس طرح راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، تو دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے یوم عرفہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا، یہ 2 عید کے دنوں میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس دن جمعہ بھی تھا، جمعہ بھی مسلمانوں کی عید، یوم عرفہ تھا تو یوم عرفہ بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں عید کا جو تصور ہے، خوشی کے دن کا تصور ہے، اس میں بڑی وسعت ہے۔ صحابہ کرام جمعے کے دن کو بھی اور یوم عرفہ کو بھی عید کا دن قرار دیتے تھے، احادیث سے ثابت بھی ہے۔ فقہ کی کتابوں میں 2 عیدوں کا خاص بیان کیا جاتا ہے، جیسے کتاب العیدین حدیث پاک میں بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسلام میں تو کئی عیدیں ہیں، لیکن 2 عیدیں ایسی ہیں جن کا حکم تھوڑا خاص ہے کہ ان کے لیے نماز کا حکم ہوتا ہے، جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ لیکن باقی بھی کئی دن ایسے ہیں جن کو عید کہا جاتا ہے، اور آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اسے بتایا۔ ناظرین، کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، تاریخی موقع ہے، نبی پاک کا مبارک حج آج ذکر ہو رہا ہے، آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سلسلہ عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ کیا تھا، وہ اگر آپ سنا دیں تو مدینہ مدینہ۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ کیا یہ آج آخری سلسلہ ہوگا یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بھی اگلے سلسلوں میں بیان ہوں گے؟ کچھ اس تعلق سے ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے، ذہنی آزمائش کی کیا تیاریاں ہیں، کب ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش، یہ ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک ساتھ 3 سوال چلیں۔ پہلا تو ان کا یہ تھا کہ آخری خطبہ انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر میں ہم بیان کریں گے، جب نبی پاک کا یہ پورا کاروان ہم جب بیان کرتے کرتے عرفات تک پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور سنائیں گے۔ اور دوسرا سلسلہ تو آخری نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد بریک پھر آ جائے گا، ذہنی آزمائش شروع ہو جائے گا، اور ذہنی آزمائش کی سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ وہ 15 دسمبر سے انشاءاللہ براہ راست سلسلے شروع ہو رہے ہیں، اور ہفتے میں 4 سلسلے ہوں گے۔ جمعرات کو رات غالباً 10 بجے ہوگا، اور باقی 3 دن پیر، منگل اور بدھ یہ 8:30 بجے براہ راست ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے ہم 24 ٹیمیں سلیکٹ کر چکے ہیں، اور اب ان ڈبل 12 ٹیموں کے درمیان مقابلے
15 دسمبر سے شروع ہوں گے. تو اس دوران بھی یہ ہمارا عالم تیرا پروانہ نہیں ہوگا. یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو جس طرح ہم ہر سال کے حساب سے سلسلہ کر رہے تھے، تو 11 سنہ ہجری میں نبی پاک نے ظاہری پردہ فرمایا. تو اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ اگر کرنا ہوا انشاءاللہ مجلس مدنی چینل نے اجازت دی تو ہم انشاءاللہ پھر نبی پاک کے جو اوصاف ہیں، نبی پاک کے جو کمالات ہیں، نبی پاک کے جو معجزات ہیں، نبی پاک کی جو مبارک عادتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر سلسلے کریں گے. ہم انشاءاللہ بات پیارے آقا کی کرتے رہیں گے. ہاں، اس سلسلے میں ذکر مصطفیٰ ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں ہوا کہ یوں. انشاءاللہ یہی کام اللہ کرتے رہیں. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ خاص نبی پاک کے ذکر خیر پر مشتمل ہوگا. اگلی کال دیجیے گا. آؤ میرپور ساکرو شہر کھا رحیم پور شتاری ॻाल्हायां पियो. साईं माशाअल्लाह तव्हांजो सिलसिलो ॾाढो प्यारो आहे. असांखे इंतज़ारु रहंदो त कॾहिं पियो शुरू थिए. अल्हम्दुलिल्लाह हिजरत जो 10 साल हजतुल वदा ॾाढो प्यारो मौज़ू आहे. प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु सहाबा किराम चल हज थिया. त इहे हज जेको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयो आख़िरी हज, त इन में घणा ॾींहं लॻा हुआ. इहो घणनि ॾींहंनि जो सफ़र हो, इहो असांखे इरशाद फरमाइजो. ऐं सिंधी मुबलिक खे अर्ज़ु आहे जेकॾहिं असांखे सिंधी नाचा ॿ टे शेर ॿुधायो, या जे न साईं हबीब आहे असांखे मदनी मदीने वाला इहो जेको नात आहे इहो असांखे ॿुधाए छॾीनि. जज़ाक अल्लाह ख़ैरा. माशाअल्लाह. सिंधी भाउ हुण तव्हांजो इम्तिहान भी आयो है, तव्हां सिंधी नात भी सुनायो असांखे. पहले तो मेरा ख्याल है शायद सवाल ये था कि घणे साल का मतलब कितने साल में, कितने दिन नबी पाक का ये सफर कितने दिन का था. मैं इंशाल्लाह उसको जरूर बताऊंगा क्योंकि तफसील है किताबों में. हमने ये सुना था, याद रखिएगा, कि नबी पाक ने 4 ज़ुल्हिज्जा को मक्का पाक तशरीफ लाए. वैसे तो मदीने पाक से तो ज़ुल्क़ादा के आखिर में रवाना हुए, तो ये चंद दिन हो गए, फिर 10 दिन हज के हुए, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 13 या 14 ज़ुल्हिज्जा को मेरे आका वापस मदीना शरीफ तशरीफ ले गए. तो ऑल टुगेदर एक अंदाज़ा मैं अगर कहूँ तो शायद ये 20 से 25 दिन का सफ़र होगा, क्योंकि मक्के से मदीने तकरीबन बताते हैं कि उस ज़माने में 7-8 दिन लगते थे सफ़र में. तो ऑल टुगेदर मिला के ये 20 से 25 दिन का सफ़र था. तो साईं अब तमा सिंधी में नात बुधायो. अच्छा चलिए, तो अब आप सिंधी में कुछ मदनी फूल भी दीजिए. अब तक जो गुफ्तगू हुई है फिर मजीद कॉल्स लेते हैं. मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, हिन साल जे तमामु वाक़िअनि मां ही अहम तरीन ही वाक़िओ हो जो मिठे आका मदीने वारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़िंदगी जो ही पंहिंजो आख़िरी हज बि हो, ऐं हिजरत खां पोइ ही साईं आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहिरियों हज हो. मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जॾहिं हज जी इहा ख़बर जॾहिं आम थी, ख़बर पई त इहा बिजली वांगुरु जेको आहे, जीअं न जंगल में का बाहि लॻी वञे बिजली वांगुरु, जीअं ॻाल्हि आम जाम थी वञे, ईअं आम ओ जाम थी वई. मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं इहो ऐलान फरमायो, उन खां पोइ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो सफ़र फरमायो. ऐं सफ़र कंदे जॾहिं जंहिं हिकिड़ी जाइ ते पहुता, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण उते वञी करे गोॾ, जंहिंखे सिंधी में असां चऊं गोॾ चऊं, ऐं पाण लाक बि चऊं, गोॾ बि सिंधी में चऊं, पाण उहा पातऊं. ऐं उन खां पोइ पंहिंजो जिस्म मुबारक ते चादर मुबारक बि ज़ेबतन फरमायूं. मुंहिंजा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे हज़रत अम्मा सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाण मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जिस्म अतहर खे ख़ुशबू मुबारक लॻाई. मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, सोचण जो मुक़ाम आहे केॾी त हिकिड़ी सआदत जहिड़ी ॻाल्हि आहे जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जिस्म अतहर खे ख़ुशबू लॻाइनि थियूं. ऐं मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जॾहिं इहो सफ़र शुरू थियो, हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाइनि था त जॾहिं पाण रवाना थिया त ॾिठऊं त अॻियां मुंहिंजी जॾहिं मां नज़र अॻिते वधाई त ॾिठो त अॻियां बि हिकिड़ी अवाम आहे, माण्हू आहिनि, पोयां बि माण्हू आहिनि, ऐं साॼे पासे बि माण्हू आहिनि, खाॿे पासे बि माण्हू आहिनि. सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं पाण मके पाक जे अंदरि एंटर थिया, ॿारनि जॾहिं इहो ॾिठो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आमद थी आहे, त पाण डोड़ंदा विया, भॼंदा विया, ऐं इहा ख़ुशख़बरी वञी करे ॿुधायूं. सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढनि ॿारनि ते शफ़क़त फरमाईंदे किन ॿारनि खे पंहिंजे उठनी जे अॻियां विहारियो ऐं कुझु नंढड़नि ॿारनि खे पंहिंजे पोयां जेको आहे विहारियो. मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿारनि सां बि प्यार फरमायो. मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, मदनी चैनल जा नादरीन, अल्लाह उन जे महबूब जो ख़ासि करम आहे. ऐं हीअ त हिकिड़ो वाक़ियो अहिड़ो आहे जेतिरो बयानु कजे घटि आहे. अल्लाह ताला असांखे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इसको मोहब्बत नसीब फरमाए. माशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन. एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं. सिलसिला आलम तेरा परवाना जारी सारी है, जिसमें आज मौजू हुज्जतुल विदा है.
माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई आप का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। आप तो मदनी चैनल की रौनक हैं। अल्लाह आपको नजर बद से महफूज फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। तो इसमें मुख्तलिफ बलगीन मुख्तलिफ बोलियों वाले तशरीफ फरमा होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। तो नात खान इस्लामी भाई से अर्ज है कि हमें नात सुना दें, मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफ़र। वाह भाई वाह, हज की बात हो रही है और अल्लाह करे कि हम सफ़र भी कर रहे हो और ये नात भी सुने, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ज़रूर सुनेंगे इंशाल्लाह। जी अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल आलम तेरा परवाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब दा सिलसिला अल्लाह ताला इस सिलसिले नू नजर बद तो भी बचाए। अल्लाह ताला इस सिलसिले नू अपनी पाक बुलंद बारगाह दे विच कबूल मंजूर भी फरमाए। अज हाजी साहब दा सिलसिले दा मौजू बहुत प्यारा है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा हज मुबारक। मैं हाजी साहब कोलों ये सवाल करांगा कि जेड़ा अज मौजू तुसी रखिया हज दे मुताबिक, तुसा सानू ये भी दसो कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक दे विच कितने हज कीते सन और हज्जातुल वदा दे उत्ते जो आपने सानू खुतबा दिता सी हज्जातुल वदा दा, उस दे विच सानू की दर्स दिता सी और सानू की फॉलो करना चाहिए हज्जातुल वदा दे खुतबे दे अंदर। जी इंशाल्लाह खुतबा हज के बारे में बिल्कुल आपको बताएंगे। और हिजरत मदीना के बाद तो ये पहला हज था और हज फर्ज होने के बाद भी ये नबी पाक का पहला ही हज था। इससे पहले नबी पाक ने ऐलान नबूवत के बाद तो हज फरमाए थे, लेकिन उस वक्त हज फर्ज नहीं हुआ था। हज की फर्जियत के बाद ये पहला और आखिरी हज था। और बहरहाल इंशाल्लाह खुतबा हज के बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। पश्तो मुबल्लिग हमारे साथ हैं। अब तक की गुफ्तगू के बारे में, इस मुबारक सफर के बारे में कुछ हमारे पश्तो इस्लामी भाइयों को बताएं। तमाम खगो इस्लामी रुणो मदनी चैनल का तुन को अल्हम्दुलिल्लाह डेर कुल सिलसिला आलम तेरा परवाना यो यो कदम पर कदम मंद रवान यो और नन अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल विदा बारा की खबर मुंगा और बंदा बस खाली बदी खबर वादे खाली सोच हो गई दा संग लुया खबर वा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खबर का जब दे सल्ला दे जला हज को मा सूरत सहाबा कराम जमा शिव अल्हम्दुलिल्लाह आयो रिवायत करेगा यो लक सलीर जरा तकरीबन सहाबा कराम जमा शिव और टूल वर्षा जो जाय लाडल और संग जबरदस्त अगा वक्त बो संग मतलब अगा जब की बंदा निशी वे संग कुल वक्त और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चे हज दा से लाड़ो और पदी कुल वक्त वांदे लाड़ो और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान लोन दे रोस्तो सम लास पर लगोरा गस लास पर लगोरा हर जाय वर्ता बस सहाबा कराम वर्ता कार दल और जो खुदा खबर को चे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चे खाना काबा के लाड़ो और नजर खाने काबा वांदे लाओ दा दुआ तुमरा लुआ दुआ वक्ता चे सुख दा दे कुर हज कई और सुख चे दा दे कुर उम्र कई अल्लाह तबारक बताला दागी इज्जत बया नूरम दे रही नो अल्लाह तबारक बताला दे मुंगलम दागी दुआ सदका नसीब की और दागी खबरों दा पारा बस दलता राजमा की गो अल्लाह वो कई दास इंशाअल्लाह से औरज राशि कि दा प्रोग्राम मुंगाड़ो मदीना की होगी इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे मक्के मदीने में और अल्लाह करे कि कम से कम एक प्रोग्राम तो आलम तेरा परवाना जो मदीने में रिकॉर्ड होना चाहिए। एक प्रोग्राम तो इंशाअल्लाह अल्लाह क्या पता कबूलियत की घड़ी हो, कितने लोग आमीन कह दें। हाँ हमारे डायरेक्टर भी जाएं, हमारे कैमरामैन भी जाएं, हम सब जाएं इंशाअल्लाह, सब मिलके सब हाथ उठा रहे हैं स्टूडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह करे सब वहाँ जाकर एक प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। हाय 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 क्या बात है जनाब। चलें बात चली रही है मक्के मदीने की, तो मुझको दरपेश है मुबारक सफर के चंद अशार भी सुना दें। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला अब मदीने का तैयार है। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला अब मदीने का तैयार है।
اشکوں کا اقہار ہے اور کچھ نہ سجدوں کی سوغات ہے نہ کچھ زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے کچھ نہ سجدوں کی سوغات ہے نہ کچھ زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر 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 ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے اور جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا آقا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے کاش جلد ہم جا کر مدینے میں کہیں کہ آقا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے انشاءاللہ نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کے مبارک حج کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک اس مبارک تذکرے کے صدقے ہمیں بھی حج اور عمرے کی اور مدینہ پاک کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے بہرحال مدنی چل کے ناظرین اب تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں 8 ذوالحجہ آ گئی ہے یاد رہے کہ 9 ذوالحجہ یہ یوم عرفہ ہوتا ہے 10 ذوالحجہ کو ہم بقرہ عید تو مناتے ہیں مگر حج کا دن یہ 9 ذوالحجہ ہے حج کا دن جو ہے وہ کوئی اگر کہے کہ حج کس دن ہوتا ہے تو حج 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے اور یہ حج کا رکن اعظم بھی ہے یعنی اگر کوئی سارے حج کے ارکان کرے اور عرفات والے دن عرفات کے میدان میں نہیں جاتا تو وہ حاجی نہیں ہوگا اللہ پاک ہمیں وہ دن بھی نصیب فرمائے یقین کرے ناظرین کچھ باتیں جو ہے نا وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی احرام پہنا ہو عرفات کا دن ہو اور بندہ عرفات کے میدان میں حاضر ہو اللہ اکبر وہ جو کیفیات ہے نا تھکن عروج پر ہوتی ہے بعض اوقات گرمی شریف بھی ہوتی ہے بھیڑ بھی ہوتی ہے لیکن جو ایک امید ہوتی ہے ایک جو حوصلہ ہوتا ہے کیونکہ صریح حدیثوں میں یہ وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرفات والے دن حاجیوں کی مغفرت فرما دیتا ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ان کے یعنی اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتوں میرے بندے دور دور سے احرام کی چادریں پہنے پراگندہ بال صرف میری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ اکبر اور یاد رہے کہ ہر سال میدان عرفات میں
اللہ کے دو نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام حاجیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. یعنی عرفات میں حاجی جو ہے نبیوں کے ساتھ حج کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. بہرحال نبی پاک کا حج 8 ذو الحجہ جمعرات کا دن تھا. اس کا مطلب یہ حج اکبر بھی تھا. جمعے کا دن آپ نے ابھی بیان بھی کیا نا کہ وہ جمعے کا دن، یعنی نبی پاک نے جو حج کیا وہ جمعے کا دن تھا. سبحان اللہ. کیونکہ 8 ذو الحجہ اگر جمعرات ہے تو 9 ذو الحجہ حج کا دن جو ہے عرفات کا دن وہ جمعہ تھا. نبی پاک منا تشریف لے گئے. 5 نمازیں منا میں ادا فرمائے، اور یہی وہ سنت ہے جو آج حاجی ادا کرتے ہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن عرفات شریف تشریف لے گئے. یاد رہے کہ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کی ایک بڑی عجیب رسم تھی کہ وہ لوگ جو قریش کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو سارے عرب سے افضل سمجھتے تھے، اس لیے وہ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، عرفات تک نہیں جاتے تھے، اور باقی سارے عرب کے لوگ عرفات میں ٹھہرتے تھے. لیکن اسلامی مساوات نے قریش کے لیے اس تخصیص کو، اس ایکسیپشنل جو ان کی عادت تھی، اسلام تو سب کے لیے ہے نا، یہ گوارا نہ کیا گیا اور یہ حکم دیا گیا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہیں یعنی عرفات سے پلٹ کر آؤ جہاں سے سب لوگ پلٹ کر آتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی عرفات تشریف لے گئے. وہاں کمبل کا ایک خیمہ لگایا گیا، وہاں میرے آقا نے قیام فرمایا. جب سورج ڈھل گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا. اس خطبے میں آپ نے بہت سے ضروری احکام اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بےہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے وہ تاریخی اعلان فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہیں. ساری رسمیں جو جاہلیت کی تھیں، اسلام کے خلاف تھیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تھیں، وہ سب نبی پاک نے گویا ختم کرنے کا اعلان فرمایا. اسی طرح زمانہ جاہلیت میں ایک اور بڑا کم انداز یہ تھا لوگوں کا کہ خاندانی تفاخر، یہ میں اس خاندان والا، یہ کم خاندان، اپنے خاندان کی وجہ سے فخر کرتے، تکبر کرتے تھے. رنگ و نسل کی برتری، قومیت میں نیچ اور اونچ نیچ وغیرہ، ان تصورات جاہلیت کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہے. سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے. اللہ اکبر سبحان اللہ. عرفات کے مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں. اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خدائی فرمان بھی جاری فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر محترم ہے. اللہ اکبر. اسلام کیسا امن کا درس دیتا ہے کہ کسی کا خون ناحق نہیں بہایا جائے گا، کسی کے مال کو غصب نہیں کیا جائے گا، کسی کی عزت پامال نہیں کی جائے گی. اپنا خطبہ ختم کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کمال کا سوال سامعین سے کیا. وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. تم سے اللہ عز و جل کے یہاں میری نسبت کے متعلق جب پوچھا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ سے کہیں گے کہ مولا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، مالک تو گواہ رہنا. گویا نبی پاک یہ فرما رہے کہ میں نے حق ادا کر دیا. اے اللہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ تو نے جو مجھے پیغام دیا وہ میں نے پہنچایا، رسالت کا حق ادا کیا. اللہ اکبر. وہ جو بات کر رہے تھے راشد بھائی، یہ وہ انداز تھے نبی پاک کے اس حج میں، اور بار بار کچھ ایسی باتیں اشارتاً نبی پاک نے فرمائی جس سے صحابہ کرام کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ یہ آخری حج ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہمارے قربت کے دن ہیں اب یہ تھوڑے رہ گئے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں تھے، احرام کی حالت میں. عرفات کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، اور پھر وہ مبارک آیت نازل ہوئی جو ہمارے راشد بھائی نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی. کمال کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ اکبر، کتنی شاندار آیت ہے. اللہ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. سبحان اللہ. ناظرین ذرا غور کیجئے، ایسا خطبہ 1.25 لاکھ لوگ جس میں سننے والے ہوں، سارے ہی غلام ہوں، تو نبی پاک کا اسٹیج کون سا تھا؟ نبی پاک کس پر بیٹھ کر کتنی شاندار سواری پر خطاب فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور تاریخ میں یہ الفاظ بھی سورہ حروف سے لکھے ہیں کہ شہنشاہ کونین کا جو منچ تھا، جو اسٹیج تھا، کوئی بہت کر و فر والی جگہ نہیں، بلکہ ایک اونٹنی پر بیٹھ کر میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں. اس اونٹنی کا کجاوا اور جس کپڑے پر، جس چیز پر نبی پاک تشریف فرما ہے، راوی لکھتے ہیں کہ اس کی قیمت آج کے بھی 10 روپے سے زیادہ قیمت کا نہ تھا. اتنی سادگی، اتنی عاجزی ہے. رب کے حبیب ہیں، کروڑوں بعد میں آنے والے اربوں امتیوں کے آقا ہیں. اللہ اکبر. مگر عاجزی کا عالم یہ ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت کچھ درس دیا نبی پاک نے، بہت کچھ سکھایا. یہاں ایک معجزے کا ذکر بھی کرتا چلوں. 1.25 لاکھ لوگ تھے. کون سا لاؤڈ سپیکر تھا؟ وہ کون سا لاؤڈ سپیکر تھا کہ جس سے نبی پاک کی آواز 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تک، 1,24,000 صحابہ کرام تک پہنچ رہی ہے. یہ نبی پاک کا معجزہ تھا. ناظرین، میرے آقا جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، جتنے سامعین ہوتے سب کو ایکول آواز پہنچتی تھی، کوئی آواز میں بریک نہیں تھا. بلکہ علماء نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا ایک معجزہ لکھا کتابوں میں کہ نبی پاک کے صحابہ میں کوئی صحابی بھی سماعت کی تکلیف یا سماعت سے محروم نہیں تھا. کوئی بھی صحابی نابینا ضرور ہوئے مگر سماعت سے محروم کوئی صحابی نہیں. یہ بھی نبی پاک کا معجزہ علماء نے لکھا، کیونکہ اللہ کریم نے نبی پاک کے ذریعے امت تک حق کا پیغام پہنچانا تھا. اگر صحابہ سنتے نہیں تو عمل کیسے کرتے؟ تو سبحان اللہ، جتنے صحابہ تھے سب سماعت والے تھے اور آقا کی آواز انہیں پہنچا کرتی تھی. کیا بات ہے نبی پاک کی آواز کی، نبی پاک کی مبارک گفتگو کی. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سادگی والا، یہ جس کو کہیں کہ ایک بڑا ہی شاندار خطبہ جو ہے وہ نبی پاک نے دیا. اور پھر خطبے کے بعد آپ نے ظہر و عصر 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی. پھر موقف میں تشریف لے گئے، جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مصروف رہے. غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1 لاکھ سے زائد حجاج کے ازدحام کے ساتھ مزدلفہ پہنچے. یہاں پہلے مغرب پھر عشاء 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی. مشعر حرام کے پاس رات بھر امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. اے غلاموں دیکھو تو صحیح، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے آقا ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیسے آقا ملے ہمیں کہ ہم دنیا میں نہیں آئے مگر مزدلفہ کی رات حاجیوں کے لیے علماء لکھتے ہیں یہ شب قدر سے افضل رات ہے. میرے آقا اس رات بھی ساری رات امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آقا ہمیں نہ بھولے، کسی لمحے نہ بھولے. مگر آج بہت سارے امتی ہیں جو اپنے آقا کو بھول بیٹھے، نہ ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نہ ان کی یاد دل میں تڑپ پیدا کرتی ہے، نہ ان کے انداز کو اپناتے ہیں. ایسا نہ کرو میرے میٹھے اسلامی بھائی. بہرحال نبی پاک پھر اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہوئے اور وادی محصر کے راستے منا میں آپ علیہ السلام جمرے کے پاس تشریف لائے. کنکریاں ماری. پھر آپ نے بلند آواز سے فرمایا، سنو کیا فرمایا کہ حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوسرا حج نہ کروں گا. یعنی نبی پاک نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ جس کو حج کے مسائل پوچھنے ہیں سیکھ لے، شاید دوبارہ حج کا موقع نہ ملے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے منا میں بھی ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل اور احکام کا اعلان فرمایا. پھر قربان گاہ میں تشریف لے گئے. نبی پاک کے ساتھ قربانی کے 100 کے قریب اونٹ تھے. کچھ کو تو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے نہر فرمایا. اور یہاں بھی وہ معجزہ سامنے آیا. ہم کبھی کسی جانور کو کاٹتے نا سائیں تو جانور بھاگتا ہے، مگر نبی پاک کی شان یہ تھی کہ جب اونٹ ذبح کرتے تو ہر اونٹ چاہتا میرے آقا اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کریں. وہ اپنے آپ کو پیش کرتا تھا. بہرحال ہر ایک کی خواہش ہے کہ آقا مجھے ذبح فرمائیں. اس طرح کا شعر اعلیٰ لکھا ہے نا کہ تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک کی شان ہے. تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اپنے ہاتھوں سے اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سونپ دی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. پھر گوشت پوشت اور جو اس کی نکیل وغیرہ تھی سب نبی پاک نے خیرات کرنے کا حکم دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ کسائی یعنی کساب کی مزدوری بھی اس میں سے نہ ادا کی جائے
بلکہ الگ سے دی جائے. سبحان اللہ. میرے بیچے اسلامی بھائیو، یہ مختصر، بہت مختصر میں نے یوں سمجھیے کہ حج کے کچھ باتوں کو بیان کیا. یہاں میں چاہوں گا کہ پھر مبلغین سے مدنی پھول لیتے ہیں. ہون تو تواڈے نال پنجابی وچ گل کرانگے، ساڈے پنجابی برا ناراض نہ ہو جاون. بٹ تسی بتاؤ کہ یہ جو خطبہ ہے حج دا خطبہ، اس دے بارے میں تسی کی فرماؤ گے کہ کیسی مساوات کی مثال قائم کی. پہلے عرب کے لوگ، ناظرین میں نے پہلے بھی سلسلے میں بتایا ہے، عرب کے لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ یہ تھا کہ ہم عربی ہیں، باقی دنیا اجمی ہے. بولنا تو ہمیں آتا ہے، باقی تو گونگے. اجمی کہتے ہی گونگے کو ہیں. لیکن یہاں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ کسی اجمی کو، کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، گورے کالے، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. اللہ اکبر. کیا فرمائیں گے؟ جی، دین اسلام اور شریعت جڑی جاری ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حوالے نال ایک مدنی پھول ذکر کیتا، وہ میں بیان کر کے اس خطبے دی اہمیت تے کچھ گفتگو کرے سا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ذکر کیتا کہ شریعت جڑی قائم ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے، یہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ بنیادی مقصد 5 چیزاں دی حفاظت کرنا ہی ہے، جنہاں مقاصد شرع یا خمسات کلیات خمسہ بھی آدن. یعنی دین اسلام دے احکام اور شریعت دا پورا اگر خلاصہ ویکھیا ونجے تے بنیادی طور تے 5 چیزاں تحفظ دینا واسطے شریعت جاری ہوئی ہے. اور 5 چیزاں اے جیاں جس وچ ساری ہی چیزاں آ وینیاں، کیڑیاں؟ دین، جان، مال، عقل، نسب. اے 5 چیزاں انہاں دی حفاظت واسطے دین جاری ہویا. ہن اس تناظر وچ اگر اسی حجۃ الوداع دے خطبے تک یہ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مقامات ہوتا ہے بیان کیتا، پورے دین اسلام دا اگر کوئی خلاصہ پڑھنا چاہندا کہ دین اسلام وچ کے تعلیمات ہیں، عبادات دے حوالے نال احکام ہون یا دنیاوی اعتبار نال ہون، انفرادی زندگی نال انہاں دا تعلق ہوئے یا معاشرے نال انہاں دا تعلق ہوئے، پورے دین اسلام دا ایک خلاصہ اور جس طرح کہ اوور ویو او سن حجۃ الوداع دے خطبے نظر آندا کہ غلاماں دے حقوق بیان کیتے گئے، عورتاں دے حقوق، یعنی دین اسلام دے ظہور تو پہلو عورتاں دے حق مارے ویندے آئے، وراثت تو انہاں محروم کیتا ویندا اور معاشرے چ انہاں دی کوئی عزت نہ آئی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ساری ظاہری حیات وچ بھی اور بالخصوص حجۃ الوداع علیہ خطبے وچ عورتاں دے حقوق بیان کیتے، ان نال شفقت اور مہربانی کرنا دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حکم ارشاد فرمایا. مسلمانہ دے جان مال دی حفاظت اور دی اہمیت ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشادات عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اس خطبے دی تشریح وچ علماء بڑا کلام کیتا، بڑی تفصیل نال کلام کیتا. یعنی اج بھی اگر کوئی کسی ملک وچ اچھا نظام رائج کرنا چاہندا، اپنے ادارے وچ اچھا نظام رائج کرنا چاہندا یا اپنے گھر وچ بھی ایک اچھا ماحول بناونا چاہندا تے ہر طبقے دے افراد واسطے حجۃ الوداع دے خطبے وچ مدنی پھول موجود ہیں، رہنمائی دے مینارہ نور موجود. کیا بات ہے. یعنی آپ نے بڑی کمال کی بات کی کہ آج بھی اس خطبے سے اگر کوئی فائدہ اٹھائے اور ان اصولوں پر عمل کرے تو اپنے معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنا سکتا ہے. ناظرین، یہ اسلام ہے. بیسیکلی پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں میں ان تمام لوگوں سے بات کروں گا جو یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ یار دنیا میں اسلام جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے یا دنیا میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں. یہ غلط فہمیاں کون دور کرے گا؟ یہ کس کا کام ہے؟ میں اور آپ مسلمان ہیں، میرا اور آپ کا دین ہے نا. اگر یہ باتیں ہم دنیا کو بتائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں، نبی پاک نے کس طرح معافی اور درگزر فرمائی، نبی پاک نے کیسا مساوات کا نظام فرمایا، نبی پاک نے گورے کالے، پیسے والے غریب سب کے فرق کو ختم کیا اور دنیا کو بتایا کہ تقوی کی بنیاد پر عزت ہوگی، باقی تمام لوگ برابر ہیں. آج لوگ کہتے ہیں فلاں ملک میں بڑا مساوات ہے، بڑی برابری ہے، ایکول رائٹس ہے. ایکول رائٹ تو کونین کے والد حجۃ الوداع میں بیان فرما دی ہے. ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں معلومات ہے نہیں، اور یہ دنیا کو کون بتائے گا؟ تو خالی صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے بدری ماحول سے وابستہ ہوں، اللہ کرے دین کے مبلغ بنیں اور ساری دنیا کے سامنے میرے آقا کی تعلیمات بتائیں کہ ایسے ہی ساری دنیا دیوانی نہیں ہے، ایسے ہی دنیا بھر کے لوگ نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھتے. میرے آقا کا جو نظام ہے وہی سچا اور حق نظام ہے، وہی دنیا کے لیے سولوشن ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام از ناٹ اے پرابلم فار دا یونیورس، اسلام از دا سولوشن آف یونیورس. اسلام اس دنیا کے لیے حل ہے، اسلام پرابلم نہیں ہے. معاذ اللہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان خود اسلام پر عمل نہیں کرتے تو لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. میرے آقا کا مذہب بڑا پیارا، میرے آقا کی تعلیمات بڑی شاندار ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی تعلیمات پر پراپر پورے طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کال شامل کریں گے، پھر بلوچی مبلغ کی طرف بھی چلیں گے انشاءاللہ. جی، میرا نام آمینہ بنت عبد الماجد ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی، مجھے آپ کا پروگرام عالم تیرا پروانہ بہت اچھا لگتا ہے. عبدالحبیب بھائی، آج
आप ज़हनी आजमाइश को दिसंबर में ही शुरू कर दीजिए ना, क्योंकि 9 जनवरी से तो हमारे स्कूल खुल रहे हैं। अब्दुल हबीब भाई, मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगी। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माग़ नबूवत है, ए जलवाए जानाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, हम दिसंबर में ही शुरू कर रहे हैं, 15 दिसंबर को शुरू करेंगे, बल्कि अब भी रोजाना तकरीबन 8 बजे गालिबन हमारा ज़हनी आजमाइश का ऑडिशन का प्रोग्राम तो आ ही रहा है ना। तो जो सवालात जवाबात हमने लोगों से जाकर टीमें सेलेक्ट की हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल की स्क्रीन पर। और 15 दिसंबर से इंशाल्लाह प्रॉपर्ली लाइव सिलसिले अल्लाह ने चाहा तो शुरू हो जाएंगे। ये आपका ज़हनी आजमाइश जो है माशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी व्यूवरशिप जो है वो बच्चों पर मुश्तमिल है। जी जी। तो आपके इस प्रोग्राम में कोई ऐसे सेगमेंट्स वगैरह होंगे कि बच्चों की दिलचस्पी मजीद बढ़े? अच्छा, मैं सच्ची बात है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ज़हनी आजमाइश बच्चों को क्यों पसंद है। क्योंकि इतने मुश्किल सवाल होते हैं, इतनी डिफिकल्ट बातें होती हैं, बाज़ औक़ात तो पढ़े लिखे लोग भी आसानी से नहीं समझ पाते, फिर कई बातें हो रही होती हैं। मगर दुनिया भर में मैं जिधर जाऊं, माना बज़ाहिर तो कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो बच्चों को अट्रैक्ट करता हो। अब ये इनकी मोहब्बत ही है या वल्लाह वाला मदनी चैनल से मोहब्बत है, बच्चे जाग भी रहे होते हैं, या तो ये होता है कि मुकाबला बच्चों को अच्छा लगता है, वो नंबर देखते रहते होंगे कौन सी टीम आगे बढ़ रही है। सीखने सिखाने का अमल। जी माशाल्लाह। जी अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह, आपका ये सिलसिला आलम तेरा परवाना बहुत ही प्यारा है और आज का टॉपिक भी बहुत प्यारा है। और आप जो बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि बच्चों से मोहब्बत, तो ये अमीर अहले सुन्नत से हमने देखा कि मदनी मुज़ाकरे के दौरान हसन रजा और उसैद रजा दोनों प्यार मोहब्बत से क्या क्या करते हैं, लेकिन अमीर अहले सुन्नत मोहब्बत से बिठाते। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। जी, अमीर अहले सुन्नत असल में नबी पाक की सुन्नत के ऐसे आमिल हैं जो सुन लिया, पढ़ लिया कि नबी पाक का ये तरीका है, अब अमीर अहले सुन्नत उस पर अमल शुरू कर देते। तो बच्चों से वाकई आज के दौर में प्यार अगर देखना है कि बुजुर्ग होकर, मसरूफ होकर, बड़ी शख्सियत होकर भी बच्चों से कैसे प्यार, और बच्चों की हमारे नजदीक जो डिस्टर्बेंस होती है उसको कैसे बर्दाश्त कर रहे होते हैं। हम कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं कि यार इतना तंग कर रहा है, लेकिन अमीर अहले सुन्नत मुस्कुरा ही रहे होते हैं। अल्लाह करें कि इनका सदका हमें नसीब हो जाए। जी मजीद कॉल दीजिएगा। प्यारे हबीब अत्तारी, जब आप लॉकडाउन के बाद मदीने शरीफ गए थे, मदीने का टहल टहल कर दुरूद पढ़ रहे थे, हमें ये बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे लिए मदीने की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको हम सबको मदीने पाक की बार बार हाजिरी अता फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। गुलाबी भाई, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आता है। हम फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बड़ी रौनक आप लगाते हैं माशाल्लाह। हर प्रोग्राम में एक से बढ़कर एक, अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। बहुत शुक्रिया आपकी इन दुआओं की हमें हाजत होती है। एक और कॉल देते। माशाल्लाह, क्या ही बात है। आलम तेरा परवाना की मुबल्लिग दावत इस्लामी ने पश्तो में हज्जतुल विदा के हवाले से बयान फरमाया। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, दिल को सुकून मिला। अब्दुल हबीब भाई, आपसे अर्ज ये है कि ऐसे सिलसिलों में पश्तों के किसी मुबल्लिग को बिठाकर हमारे दिलों को सुकून बख्शिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी माशाल्लाह, अख्तर भाई हमारे साथ हैं और ये हम सबके, सिर्फ पश्तो नहीं, हमारे दिलों को भी सुकून बख्शते हैं। हमारे बहुत मीठे प्यारे इस्लामी भाई हैं। जनाब चलते बलोची मुबल्लिग की तरफ। याद रहे अपने इंग्लिश में भी आज के इस प्यारे से टॉपिक पर एक मदनी गुलदस्ता हमारे मुबल्लिग ने भेजा है हमें, तो इंशाल्लाह उसके बाद कुछ देर बाद वो भी आपको दिखाएंगे। जी क्या कहेंगे अब तक जो गुफ्तगू हुई है मुबारक सफर नबी पाक का? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हिजरत सफ़र दामी साल है कि हज्जतुल विदा के हज्जतुल विदा तो का मारा बाज़ी चीज़ें सिक्का का मिल लेता दुरुस्तान पेशतर के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के हज को आयत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुराएं अज तरीका जो इस्ते गोश्ता के ए तरीक़ियाँ ए पे अज कनक बीते ए दुराएं तरीका के उदा साहबा इकराम भी बीतगा आयना भी जो से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ए तरीक़े से अमल को के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के गो के मनाचे ए तरीक़े ना बेसिक के ता और अन्निगे टेमे तो का के अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीबी है कि
मैं अफ्तांचे सहूलत मौजूद के माए तरीके ना सिक्का खुद कने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जो से वेबसाइट है तो का शनी तरीका है कि 2 किताब आके अमीर अहले सुन्नत है और मकतबतुल मदीना जारी कुदगा रफ़ीकुल हरमैन और रफ़ीकुल मोतमरैन और अमीर अहले सुन्नत पूरा बाकायदा ये वीडियो इसना अज्जे तरीका है और अब्दुल हबीब भाई अभी पूरे जैसे डॉक्यूमेंट्री इससे के हज छुतो अदा कनक भी थे हमारा अच्छी यार से के दुराएं जो से कि अर्चिया अल्लाह ताला जब भी मौका दनते तौफीक दनते हज कनेगे के जो से दोस्तां ची पेसरा उलमा अहले सुन्नत जो से किर्रा बरोते मसला ना बेसिकी और दुई किताबा इशना भी अगर वक्त समझा बाज़ मुश्किल से जो से अकसे अगर फ़िकी मसाइल नवान तक आई उसका समझा बाज़ मुश्किल भी थी उलमा अहले सुन्नत उन्हें उससे रुजू बेका और दालिफ्ता अहले सुन्नत बरोते और ये वीडियो ना भी बेचारे इशे बाज़े जो इससे फ़ायदा भी कि देमा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के अमा अज्जतुल विदा का जो खुतबा दात आ खुतबा तो का जो से दुरान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो ज़माना जहालत है तो का कि अमा जो रसूमात जो बितगा आ दुराएं जो से ज़ेर व ज़बर को था दुराएं जो से ना नेस ख़त्म कोतन थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा तो का इरशाद जो को कि जो से कस्सा भी कस्सी असरा फजीलत नेस से ना स्याया जो से न स्पेद असरा ना जो से न सेठ नौकर असरा कोई भी न बस खली फजीलत जो से तकवा है तकवा अगर कस्सी अबिते जो से अफजल बिते असला सज्जना चे मफने मफला ऐसे के माँ इल्म दीना चे दूरी वजह चे जो से मैं समझा नहीं थे के छे मफला ने असला सज्जना चे मफने चीज़ जो से आ तकब्बर इंसान जो से आ तकब्बर भी थी कि इंसान जो से होती नस्ल सरा वती जो से दुराएं चीज़ां सरा से वो तरफ फ़ख्र समझी या समझी के बस मन के मना उलमा फरमिनन थे और ये तकब्बर बारे अभी जैसे दावत इस्लामी वेबसाइट अगर विजिट करें ताकि उससे ये रिसाला मिली थी तकब्बर बारे ये वानक ज़रूरी है असला हमारा तकब्बर तारीफ़ और तकब्बर बारे उससे ना हमारा ख़बर नहीं पमिश का जो मैं दिले तो का ये भी थे कि जो यार माँ खाना गया सही है या इन्ना बसा औकात अगर कस्से जो होती कबीला जो सरदार है या कोई वडेर है आज जो वतरा अमा जो आय निकला जो खादिमा जो अमा इर्द गिर्द जो मरदमा जो ये सियादो वारिस भी बनते आ वतर उससे मसन समझी थी आ फ़ख्र महसूस करते कि बस माँ के मना के तकब्बर बारे जो यस्ते के तकब्बर मतलब के तकब्बर चिया गोशन थे के उलमा फरमिनन थे तकब्बर इशे के वतारा चे जो देमे मर्दमा हकीर यानी कमतर समझा के वतारा बुर्ज बेका देमे मर्दमा जाल बेका ये तकब्बर है और अल्लाह ताला जो तकब्बर पसंद नहीं कि मारा अगर इल्म भी ना कि माँ बस अल्लाह ताला नसीब बेका कि माँ इल्म दीन जो हासिल बेकने अगर माँ इल्म दीन हासिल बेकने कि मारा ये दुराएं चीज़ें जो खबर पड़नते भले बस अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला से दुआएं कि अल्लाह ताला मारा जो ना इल्म नाफ़िया अता बेका और इल्म दीन सिक्का के जो तौफीक अता बेका और ये दुआएं मामलाता ना कि अगर ये जैसे मैं उलमा इकराम भी फरमीना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबा अगर माँ सरसरी तौर पर जो बेचारे तो इससे हमारा दुरो अहकाम मिलन थे हमारा दुरुस्ताना चाहिए यार से कि जो कोशिश भी करें कि इल्म दीन जो ना कुजाम भी जैसे मर्चा जो डिजिटल दौर है कि दावत इस्लामी दुराएं जो ये चीज़ यस्त वेबसाइट अगर मैं बुरे कि उदा विजिट बेकने उदा दुरो चीज़ा नहीं बारे हमारा मालूमात मिली थी और दारुल इफ्तिया भी रुजू बेकने अल्लाह ताला अच्छे दुआएं कि अल्लाह ताला हमारा जैसे इल्म नाफ़िया अता सब यहाँ मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहूँगा माशाल्लाह मोहसिन भाई ने भी इल्म दीन पर काफ़ी इन्होंने भी जहन दिया कि इल्म दीन के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए और इल्म से बहुत सारी बातें सीखने को हज्जतुल विदा का जिक्र खैर है और उसकी कुछ फजीलतें भी आपने बयान फरमाई प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने भी इस हवाले से दुआएं इरशाद फरमाई हैं और पिछले ज़माने को हम देखते हैं साहबा ताबईन और औलिया किराम महीनों का सफ़र करके ऊँटों पर खच्चरों पर मशक्क़त के साथ ये सफ़र करते थे और क्या एक वारफ्तगी का आलम होता था। मौजूदा दौर में सफ़र भी आसान हो चुका है और अल्लाह ताला ने कईयों को नवाजा है, इस्तिताअत भी दी है, शरन हज भी लाजिम हो जाता है। तो एक तादाद देखी जाती है जो अपने दिल में रग़बत नहीं पाती, इस फरीज़े से महरूम नज़र आती है और जो जाते भी हैं आपका माशाल्लाह काफ़ी जाना हुआ है, अल्लाह आपको मज़ीद हाज़रियाँ अता फरमाए, मुर्शिद के साथ भी आपको चल मदीना नसीब हुआ। तो वहाँ जो लोग चले जाते हैं, इतना खर्चा भी करते हैं, मशक्क़त भी बर्दाश्त करते हैं, तो वहाँ इल्म दीन से ला इल्मी और नाशनाई की वजह से कैसे मामलात होते, इस हवाले से कुछ आप इरशाद फरमाएं। बहुत अहम बात आपने की। एक तो वो लोग जो हज को जाते नहीं, हज फर्ज है फिर भी नहीं जाते, सारी दुनिया देखी और हज नहीं करते, उसके लिए तो वईदे भी हैं। एक तो फर्ज है ना, फर्ज में ताखीर हो रही है, अगर आप पर फर्ज हो चुका है, आप मालदार हैं, आप इस्तिताअत रखते हैं, शराइत पूरी हो गई तो आपको करना है। और रिवायतों का मजमून है कि जिस पर हज फर्ज हो जाए, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज ना करे, नबी पाक फरमाते मुझे
کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی معاذ اللہ علماء کہتے ہیں اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے، تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں بڑے بہانے تراشے جاتے ہیں، جناب بچی کی شادی کر لوں تو گھر پہلے بنا لوں تو کاروبار سیٹ کر لوں، فرض ہو گیا پہلے جائیے، اور یقین کریں اگر آپ مسائل میں تو جلدی جائیے، کیونکہ ادھر سے تو مسئلے حل ہونے ہیں، خیرات ہی ادھر سے ملنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں پرابلم حل کر کے جاؤں گا، ارے پرابلم میں ہو تو جلدی جاؤ، ادھر جا کے پرابلم سالو ہونی ہے نا۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ مجھے بڑا مزہ آیا مدینے کی جیسے بات کی، 2-4 دن پرانی بات ہے، میں حیدرآباد تھا تو ایک بھائی کے گھر پہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس ویزا ہے، اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا ہے، تو کیا کروں، تھوڑا سا تذبذب میں ہوں نا، حالات بھی کرونا اور یہ سب چل رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تمہارے پاس ویزا ہے، دنیا رو رہی ہے، جلدی جاؤ مدینے۔ ہم نے اگر اللہ نے دیا ہے تو مدینے میں خرچ نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے؟ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ کل اللہ پاک نے کرم یہ کیا، اس اسلام بھائی نے مجھے جہاز میں بیٹھ کے فون کیا کہ آپ گھر آئے تھے، آپ نے ایسا ذہن دیا کہ آج ہم پوری فیملی کے ساتھ مدینے جا رہے ہیں۔ تو اگر پرابلم ہے تو جلدی جاؤ نا، اور اللہ نے موقع دیا ہے تو اس میں تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری روزی، ہمارا کمانا، ارے اللہ اکبر، مدینے مکے پہ خرچ نہیں کریں گے تو کدھر خرچ کریں گے؟ اچھا ادھر خرچ کریں گے تو اور ملے گا، لے کر آئیں گے، جھولیاں بھر کے آئیں گے انشاءاللہ، وہیں سے تو جھولی بھری جاتی ہے۔ تو بالکل مکے مدینے جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور حج بالخصوص۔ اچھا یہ بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ عمرے بڑے کر رہے ہوتے ہیں اور حج پہ نہیں جاتے۔ اگر فرض ہے تو پہلے حج کر لیں تاکہ فریضہ ادا ہو جائے، پھر اس کے بعد جو اور بڑا پرابلم ہے کہ حج تو کرنے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد علم نہیں ہوتا، سیکھتے نہیں ہیں حج کو، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، 40 دن کا حج کریں گے، اس کو سیکھنے کے لیے 3 دن نہیں دیں گے۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیو، حج کے مسائل بڑے ڈیفیکلٹ ہیں، بڑے بڑے لوگ کئی بار حج کرنے والے بھی گڑبڑا جاتے ہیں، کیونکہ ہم روز حج نہیں کر رہے ہوتے نا، رمضان نمازیں 5 ٹائم روز پڑھتے ہیں، اس میں مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو جناب حج تو سال میں ایک بار ہوتا ہے، تو حج کو پراپر طریقے سے سیکھ کر جائیں، اللہ سلامت رکھے۔ دعوت اسلامی نے پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا مجلس حج و عمرہ کے نام سے، جو پاکستان، بیرون ملک، دنیا بھر میں ماشاءاللہ اسلام میں موجود ہیں۔ آپ رابطہ تو کریں، اگر آپ نے حج کا طریقہ سیکھنا ہے، آپ نے عمرے کا طریقہ سیکھنا ہے، ہم نے اپلیکیشنز بنا دی ہیں، اینیمیٹڈ پورا ویڈیو بنا کر آپ کے لیے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا کہ حج کیسے ہوگا، طواف کیسے ہوگا، دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ ہمارے یوٹیوب پر، فیس بک پر، اس طرح سوشل میڈیا پہ بیانات موجود ہیں حج تربیتی اجتماع کے نام سے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو خدا را عمرے پر جائیں یا حج پر جائیں، تربیت لے کر جائیں تاکہ جو مقصد لے کر جا رہے ہیں حاصل کر کے آئیں۔ ایسا نہ ہو عمرے کو جائیں، حج کو جائیں اور اتنی غلطیاں کریں کہ گناہ لے کر آئیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ابھی نبی پاک کے سفر کی کچھ بڑی پیاری اور خوبصورت باتیں باقی ہیں۔ نبی پاک نے قربانی کی اور اس کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے سر کے بال اتروائے، اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور باقی منہ مبارک جو نبی پاک نے مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ یہاں بڑی شاندار دلیل تبرک کی مل رہی ہے، خود نبی پاک اپنے منہ مبارک تقسیم فرمانے کا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب تبرک کی کیا حیثیت ہے، تبرک کے کیا فوائد ہیں، اب آپ خود جان لے۔ لوگ کہتے ہیں آج ساری دنیا میں منہ مبارک کدھر سے آ گئے، سبحان اللہ۔ چلیں آج نعت خواں کا ایک امتحان لیتا ہوں، جلدی سے سوچ لیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی موقع کے اوپر ایک بڑا شاندار شعر کہا ہے، کلام کا نام بتا دیتا ہوں، گیسوؤں والا کلام ہے۔ تو نبی پاک نے جو منہ مبارک تقسیم فرمائے نا، یہ ساری دنیا میں پھیل گئے، اور ایک ایک منہ مبارک جن کے پاس ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے شاخیں نکلتی ہیں اور یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آج دنیا بھر میں لوگوں کے پاس منہ مبارک ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، نعت خواہ شاید نہیں پہنچے ہیں، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ یعنی کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آخری حج تھا، نبی پاک کے جو مبارک بال ہیں، مبارک گیسو جو تھے، وہ ساری دنیا میں کیوں پھیل گئے؟ تاکہ تیرا بخت، جن کے نصیب کالے ہیں، جن کے نصیبوں میں پرابلم ہے، ان کے نصیب جگمگا دیے جائیں، ان کی شفاعت کی کوئی صورت بن جائے۔ تو آقا کے مبارک گیسو جو ہے ساری دنیا میں گویا ٹریول کر گئے، پوری دنیا میں سفر ہو گئے۔ یہ منہ مبارک وہاں سے بٹے جناب، خود باٹے میرے آقا علیہ السلام۔ اب بولو تبرک رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ حاجی صاحب تسی جڑی گل کی تھی، نبی کریم علیہ السلام اعزاز بخشیا، اور مسلم شریف دے الفاظ ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منہ مبارک عطا فرمائے اور ارشاد فرمائے اقسمہ بین الناس، لوگاں وچ انہاں تقسیم کر دے۔ محدثین کرام جدن اس حدیث پاک دی شرح کیتی تے تبرک دا ہی ذکر کیتا، امام نووی بھی تبرک دا ثبوت ذکر کیتا، ملا علی قاری بھی مرکات ذکر کیتا۔ علامہ بدر الدین عینی دے میں الفاظ پڑھنا چاہساں، بڑے شاندار الفاظ ہیں، ایمان افروز ہیں۔ اس حدیث پاک کے تحت علامہ عینی کچھ نکات بیان کیتے۔
ارشاد فرمایا فیہ التبرک بشعرہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیر ذالک من آثارہ، یعنی اس حدیث پاک تو پتہ چلیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک والا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیگر جڑے چھوڑی ہوئی چیزاں آن انہاں وچ تبرک دا ثبوت ہے۔ اگے بڑا پیارا جملہ علامہ نے ذکر کیتا، بی ابی و امی و نفسی، ہوا میرے ماں پیو تے میری جان حضور تے قربان۔ کیا بات ہے، اللہ پاک صحابہ کرام سے ہمیں نبی پاک کی محبت کرنا سیکھنا نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب نبی پاک زمزم کے کنویں پر تشریف لائے، زمزم شریف نبی پاک نے پیا، اس کے نوش فرمایا، اس کے بعد پھر 11، 12 اور 13 کی نبی پاک نے رمی فرمائی، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے واپس مکہ شریف تشریف لائے، نماز فجر صبح ادا کی، اور اس کے بعد طواف وداع کر کے انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ تو تقریباً یہ 14 یا ذوالحجہ تھی جب نبی پاک جو ہے وہ مکے کو مدینے کو واپس روانہ ہو گئے۔ یہاں اب راستے میں ایک اور کمال کا واقعہ ہوا کہ نبی پاک راستے میں غدیر خم کے مقام پر ایک تالاب ہے، وہاں پر نبی پاک اپنے ہمراہیوں کے درمیان موجود تھے، اور وہاں نبی پاک نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: حمد و ثنا کے بعد، اے لوگوں میں بھی ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدا عز و جل کا فرشتہ ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا عز و جل کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا عز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ اور اسی مقام پر نبی پاک نے وہ تاریخی اعلان فرمایا، وہ تاریخی حدیث ہمیں عطا فرمائی، جس میں نبی پاک فرماتے ہیں: من کنت مولا فعلی مولا، آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا، علی بھی اس کے مولا۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ اللہ اکبر۔ مقام مولا علی شیر خدا بیان ہو رہا ہے، اور یہ کیسا اعزاز مولا علی شیر خدا کو ملتا ہے کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یہ کتنی کمال کی حدیث ہے، اس سے سبحان اللہ مولا علی کے مرتبے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تصریحات کو بھی دیکھیں تو مولا علی کی شان کیا ہے کہ آپ خاتم خلافت ہیں، خلافت راشدہ آپ پر تمام ہوئی، اور 6 مہینے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں وہ آپ کی خلافت ہی میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ فاتح ولایت ہیں۔ یعنی اگرچہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ولایت، تقوی اور افضلیت کے اعتبار سے جو مسلمانوں میں مسلم قرآن و حدیث سے ثابت ترتیب ہے کہ صدیق اکبر سب سے افضل، حضرت فاروق اعظم کا دوسرا نمبر، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی، لیکن امت میں ولایت تقسیم ہوگی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے تقسیم ہوگی، کیونکہ آپ فاتح ولایت ہیں، ولایت کا دروازہ آپ کے در سے کھلتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کو بھی دیکھا جائے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ سیوطی نے، بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا کہ جتنی فضیلت پر روایات مولا علی کے لیے ہے کسی اور صحابی کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ جب آپ کا عہد خلافت آیا تو آپ کے کچھ دشمن تھے، خوارج وغیرہ، وہ معاذ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گھٹانے کی ناکام کوشش کرتے تھے، تو اس وقت صحابہ کرام اور تابعین نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور کثرت کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں پر مشتمل احادیث کو روایت کیا جو آج ہمیں ملتی ہیں۔ اگر احادیث کے ایک لمبے اور بڑے ذخیرے میں سے دیکھا جائے تو چند احادیث میرے سامنے موجود ہیں۔ یہ مختلف احادیث کے اقتباسات ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شان و عظمت کو دیکھنا ہو تو شہنشاہ کائنات کے مختلف فرامین نظر آتے ہیں۔ کہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ کہیں ارشاد فرمایا انت منی وانا منکا، اے علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا گویا اس نے مجھے برا کہا۔ من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ عاد اللہ من عاد علی، وہ اللہ کا دشمن ہے جس نے علی سے دشمنی کی۔ اور ایک مقام پر جو آپ نے روایت پڑھی کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کی علی مولا۔ من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ علی باب علمی، علی میرے علم کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمتی وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا سید ولد آدم وعلی سید العرب، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی
عرب کا سردار ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور علی سے محبت، ایک مقام پر سرکار نے فرمایا اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. محبت علی کتنی شاندار شے ہے. حدیث پاک میں حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اسی طرح کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی کی منقبت کے کچھ اشعار ہو جائیں. کیا بات ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اور رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں. میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم فیضان مولا علی مشکل کشا نصیب فرمائے، تمام صحابہ اور اہل بیت سے ہمیں محبت عطا فرمائے. ناظرین کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید سلسلے کے دیگر سیگمنٹس کی طرف چلیں گے. جی عبدالحبیب بھائی، میں ہوں زینب منیر کراچی سے. میں آپ کو بتاؤں کہ سب بچوں کو ذہنی آزمائش کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں ذہنی آزمائش کا بہت انتظار کر رہی ہوں اور 15 دسمبر کا تو بہت ہی انتظار کر رہی ہوں. چلیں آپ نے راز کھول دیا کہ ذہنی آزمائش بچوں کو کیوں پسند ہے. چلیں اگلی کال دیتے ہیں. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں نے عبدالحبیب اتاری سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو ذہنی آزمائش جو آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس میں جو آپ بیچ میں نعت خوانی اور کرتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ اور اگر اس کا نعت خوانی کا کول وغیرہ کا سلسلہ شروع میں یا اینڈ میں رکھ لیں تو اور مدینہ مدینہ، یہی بات عرض کرنی. ہاں جلدی ختم ہو جائے، رزلٹ معلوم ہو جائے. اصل میں یہ بھی ہم نہیں کرتے تھے. ہم مجھے یاد ہے یعنی آزمائش سیزن 5-6 تک ہم 1 گو میں جاتے تھے تو مجھے باقاعدہ ڈانٹا نا، مطلب انڈیا سے ہمارے ایک ذمہ دار ہیں اور ایک اور ذمہ داران نے بھی
خدا کے واسطے کوئی بریک تو لیں. چائے پڑی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ہمیں واش روم جانا ہوتا ہے, ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ چل رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا, کوئی نمبر آگے پیچھے نہ ہو جائے. تھوڑا سا بریک لیں تاکہ ہم بھی اپنی طبعی حاجات سے فارغ ہوں, فریش ہو جائیں, پھر آپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہو سکیں. تو ہم نے یہ بھی ایک نیت کی تھی, تھوڑا ہمیں بھی ریلیکس مل جاتا ہے. پھر دوسرا جو بچے ہوتے ہیں نا, جو مقابلے کے, مجھے تو سوال کرنے ہوتے ہیں, مجھے اتنا ٹینشن نہیں ہوتا, لیکن جو بیچارے سوال جواب دے رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں, جواب دے رہے ہیں, تھوڑا انہیں بھی ٹائم مل جائے, ہم ان کو چائے پیش کرتے ہیں, تھوڑا ریلیکس موڈ ہو جاتا ہے, مدینے کے کچھ ذکر ہو جاتا ہے. تو یہ سب ایک اس کو انجوائے کریں, اس کو بھی ایک سلسلے کا حصہ سمجھیں. یاد مدینہ کے بغیر بھی کوئی سلسلہ ہے, ہماری کوئی نشست مدینے کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی پاک کے ذکر کے بغیر تو بات ہی پوری نہیں ہوتی. تو وہ ایسنس ہے, وہ فلیور ہے, اس کو ضرور انجوائے کیا کریں. ایک اور کال دے دیں, پھر ہم انشاءاللہ ہمارے انگلش مدنی گلدستے کی طرف چلتے ہیں. جی انشاءاللہ. جی آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا ہے. جی میرے یہ گزارش ہے کہ حاجی عبدالحبیب صاحب یہ نعت سنا دیں. مینوں شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. جزاک اللہ خیر. بڑی بہت شکریہ آپ کی کال کا, بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. اب سلسلے کا ٹائم کچھ تھوڑا رہ گیا, دیکھتے ہیں انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب انشاءاللہ انگلش مبلغ دعوت اسلامی نے حجۃ الوداع کے موقع اس سلسلے پر جو مدنی گلدستہ بھیجا ہے وہ سنتے ہیں. ہمارے اردو ناظرین کہیں بھی نہیں جائیے گا, اردو سب ٹائٹل بھی موجود ہوگا, جو وہ بول رہے ہوں گے وہ آپ اردو میں بھی انشاءاللہ پڑھ سکیں گے. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear respected viewers of Madani Channel, today we will talk about the last sermon of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. That is known to be a universal, long-lasting message for humanity, for Ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. It is also known as a charter of human rights. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam said, listen carefully, all rights and customs of the period of ignorance are crushed beneath my feet. Similarly, in eradicating the un-Islamic practice of having pride based on family heritage and to establish the equality that Islam created, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said in this historical sermon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, O people, your Lord is one, and your forefather Adam alayhi salam is also one. Listen, no Arab has any superiority over a non-Arab, and no red individual has superiority over a black individual, and no black individual has superiority over a red. There is only superiority in piety, in establishing world peace. The peacemaker of the entire world, Sayyiduna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, your blood and possessions until the day of judgment are sacred, just as how this day, this month and this city are all sacred. And in ending the sermon, he sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam said, when you will be questioned before Allah Azza wa Jal concerning me, what answer will you give to him? All present said, we will say to Allah Azza wa Jal that you propagated his message and fulfilled the rights of prophethood. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam then pointed to the sky with his finger and said 3 times, O Allah, be witness. O Allah, be witness. O Allah, be witness. How beautiful message Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam gave when even 1400 years ago to the humanity. May Allah tabarak wa ta'ala give us ability that we fulfill the commandments of Allah tabarak wa ta'ala and follow the sunnah of the Prophet alayhi salatu wasalam and teachings given by Aka alayhi salatu wa taslim. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللہ ماشاء اللہ. ناظرین, ہمارے ٹاپک کے متعلق مختلف زبانوں میں گفتگو ہوئی. بہت ساری باتیں تو یقیناً رہ ہی جاتی ہیں, لیکن وقت ہوا ہے. بہت خوبصورت ایک ہمارا سیگمنٹ ہے, ہمیں راشد بھائی ایک درود پاک سکھاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں, اور ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ جو ہمیں یہ سکھائیں ہم اسے پڑھنے والے بن جائیں. سیگمنٹ کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ. میری سالس ہے عالم تیرا مدنی چینل کے ناظرین, عالم تیرا پروانہ کا ایک شاندار مرحلہ جس کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ, جس میں ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی
ذات اقدس پر پڑھے جانے والے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں اور مختلف جو پیارے پیارے کلمات علماء کرام نے اور بزرگوں نے مرتب کیے ہیں ان کو سیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ آج جو ہم درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت کے حوالے سے امیر اہل سنت اپنی شاندار تصنیف مدنی منصورہ میں فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 14,000 درود پاک کا ثواب ملتا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ ایک دفعہ پڑھیں گے تو 14,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ مبارک درود کون سا ہے مل کے پڑھتے ہیں، اسکرین پر بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ ایک مرتبہ اس کو ملا کے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں ناظرین کو ایک مشورہ بھی دوں گا، راشد بھائی میں سنائیں گے، اس کی اسکرین شاٹ لے لیں۔ جب یہ آپ کو ٹی وی پہ نظر آئے نا تو اپنے موبائل سے اس کی پکچر لے لیں تو یہ آپ کے موبائل میں سیو ہو جائے گا، پھر آپ اسے پڑھتے رہیں، جتنی بار پڑھیں گے 14,000 درود پاک کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں دو۔ ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر دکھا دیں بھائی، ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر دکھا دیں، جنہوں نے تصویر نہیں لی وہ بھی لے سکیں۔ جی جناب، یہ تصویر موبائل سے لے لیں، ہمارے مدنی چینل کے ہمارے پرفارمرز بھی لے لیں بھائی۔ کیا بات ہے، کتنا پیارا درود پاک ہمارے لیے راشد بھائی لائے ہیں، اللہ ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے، بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی۔ جناب میری سالس ہے عالم تیرا سنت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ اس سیگمنٹ میں نبی پاک کی مبارک سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ جن نبی پاک کا ذکر خیر ہو، جن کے کمالات سنیں، جن کے واقعات سنیں، تو محبت کا تقاضا یہ بھی ہے نا کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ آج چونکہ حج کی بات ہوئی ہے تو آج سنتیں بھی سفر کی سنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، کرے کہ سفر مدینہ بھی نصیب ہو، سفر حج بھی نصیب ہو، مدنی قافلے کے سفر، نیکیوں بھرے سفر بھی نصیب ہوں۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث اور سنت کے بارے میں سنتے ہیں۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے، کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح رات کو سہولت ہو تو رات کو سفر کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سنت یہ ہے کہ اگر چند اسلامی بھائی مل کر سفر کر رہے ہیں، قافلے کی صورت ہے یا ساتھ کہیں جا رہے ہیں، تو کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث، جب 3 آدمی سفر پر روانہ ہوں تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب چلتے وقت جا رہے ہیں تو اپنے قصور وغیرہ اپنے عزیزوں سے معاف کروائیں، اور جن سے معافی مانگی جائے ان پر بھی لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ نبی پاک نے معاف نہ کرنے والوں کے بارے میں تو بڑا ڈرا دینے والا فرمان فرمایا کہ جس کے پاس اس کا بھائی معذرت کے لیے آئے تو وہ اس کا عذر قبول کرے، خواہ حق پر ہو یا باطل پر۔ جو ایسا نہ کرے وہ میرے حوض پر نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو معاف نہیں کروں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ معاف کر دیا کر، معافی مانگ لی، اب معاف کر دیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اسی طرح جب سفر کو روانہ ہوں تو لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل الحمد اور کل سے پڑھ کر باہر نکلیں۔ وہ رکعتیں واپس آنے تک اہل مال اور گھر بار کی انشاءاللہ نگہبانی کریں گی۔ پھر اپنی مسجد سے رخصت ہوں، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اور جب سفر پر روانہ ہوں تو اب ہمیں چاہیے کہ اپنے اہل مال اور تمام چیزوں کو اللہ کے حوالے کر کے جائیں، اس کیفیت سے نکلے کہ اللہ تیرے حوالے، میرا گھر بار، میرا مال، میرا سب کچھ تیرے حوالے، اور ہم جا رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں، اور یہ کتاب جس سے ہم سنتیں بیان کرتے ہیں، یہ سنتیں اور آداب، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، dawatIslami.net سے فری آف چارج ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہوگا۔ اس میں صرف سفر کی سنتیں نہیں، بہت ساری سنتیں اور آداب ہیں، پڑھتے جائیے، عمل کرتے جائیے۔ میں چاہوں گا کہ باری باری ہمارے مبلغین جو ہیں مختلف زبانوں میں سفر کی سنتوں کے بارے میں بتائیں۔ جی راشد بھائی آپ بھی کچھ فرما دیں۔
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ سنت مبارکہ یہ کہ جمعرات والے دن سفر کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمائندے آئے، اور حدیث پاک میں اس گل دی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر ممکن ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہوئے، کسی خدشے اور خوف دا معاملہ نہ ہوئے تو رات بھی سفر کرنا چاہیے کہ رات بھی زمین سمیٹ دیتی ویندی ہے، اور اگر سفر کرنا ہوئے اور چند افراد ہون تو اے سنت مبارکہ یہ اسلام دا مبارک طریقہ یہ کہ اپنے شرکاء وچوں کسی ایک امیر بنا لیا جائے جڑا سارے معاملات تک ہے، اور جدن سفر ہوئے تو گھر والے واسطے دعا بھی کی ونجے، اور اگر لمبا سفر ہوئے یا چھوٹا ہی سفر ہوئے تو لوکاں دے قصور بھی معاف کیتے بھی وین، معاف کروائے بھی وین، لوکاں نال مل کے دعائیاں لے کے دعائیاں دے کے سفر اختیار کیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی جناب، سندھی ماण्हू असां ॾे मिठा मिठा इस्लामी भाइरो सफ़र जूं सुनतूं आदाब तव्हां ॿुधूं। मुख़्तसिर अर्ज़ु कयां पियो त ऐं जॾहिं घर खां निकिरे त पंहिंजे घर वारनि खां पंहिंजा हुकूक माफ़ु कराए ऐं घर वारनि खे हुकूक माफ़ु करे ऐं उन खां पोइ जेको आहे रवानो थिए। ऐं जॾहिं सफ़र ते रवानो थिए त रिवायत में आहे त जेकॾहिं 3 ॼणा मुसाफ़िर आहिनि सफ़र ते आहिनि त उन्हनि मां हिकिड़ो उनखे अमीर कयो वञे या अमीर काफ़िला कयो वञे। ऐं सफ़र जी मुसाफ़िर जेको जॾहिं सफ़र ते निकिरंदो आहे उनजी अल्लाह ताला दुआउनि खे क़बूल फरमाईंदो आहे। त सफ़र असांखे प्यारे प्यारे आका मिठे मदीने वारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत मुबारक अख़्तियार करणु घुरिजे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जो मदनी माहौल मौजूदु आहे ऐं अवां ॾिठो त जॾहिं माण्हू माफ़ी घुरे थो, माफ़ करे थो, अल्लाह ताला खे माफ़ करण बि पसंदि आहे ऐं माफ़ी घुरण बि पसंदि आहे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में इरशाद थियो जेकॾहिं को मुस्लमान ॿिए मुस्लमान खां मक़सद आहे माफ़ी घुरे ऐं उन ते उहो क़ादिर हुजे, भले उहो अॻियो गुनाहगार आहे, उनखां ख़ता थी आहे, ग़लती थी आहे, पर जेकॾहिं उनखां उहो माफ़ी घुरे थो ऐं उनखे उहो माफ़ नथो करे त उनजो मुंहुं खां हौज़े कौसर ते मिलणु न थींदो। इन खां वधीक केॾी वईद हुजे। मिठा मिठा इस्लामी भाइरो मदनी चैनल जा नाज़रीन, छा थो वञे थोरी देरि जॾहिं असांखे पंहिंजी अना खे, पंहिंजे तकबर खे, मां खे ख़तमु करिणो आहे। अवां अॻु में बयानु ॿुधो त मक़सदु आहे त कंहिं क़ौम खे कंहिं क़ौम ते मक़सदु आहे, उहो फ़ौक़ियत न आहे, कंहिं अरबी खे अजमी ते न आहे। त बख़्स चवण जो मक़सदु करण जो अर्ज़ु इहो आहे त जॾहिं बि सफ़र ते निकिरूं त मिठे मिठे आका मदीने वारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नतनि खे अख़्तियार कंदे सफ़र कयूं त इंशाअल्लाह दुनिया ऐं आख़िरत में असांजा बेड़ा पार थी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी पश्तो मुबल्लिग माशाअल्लाह। तमाम ख़ुशि इस्लामी रुड़ो मदनी चैनल कतुन को अल्हम्दुलिल्लाह द सफ़र सुन्नतुन वादा मुंगा अब्दुल हबीब भाई नवाओ रेदल ते सफ़र ला चढ़ता जे कलम जे को कोशिश ब जुमेरात पर रज़ वांदे ब कोड़नो दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत दे बुखारी शरीफ दा हवाले दा मुंगा दा खबर वाओ रेदा दा खबर मुंगा वाओ रेदा चे द शपे का सफ़र कोल शे दा बडेरा खैदर दा zmaka रागुंडा शे अदा जमुंगा पाकलू के दा खबर राजी ओ क नाराजी हक दा गा च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खबर ओ का बदा गा समादा ओ दा गा शांति ते लुई सफ़र ला बंदा जी انو خپلم بیا خلکو له معافي وغواړي، خپلم معاف کړي. او دا دوره لوی حدیث پاک موږ عبدالحبیب تاسو له اوس واورولو چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام یو مسلمان چې بل مسلمان له لاړو او معافي دې نه وغوښته، هغه که په حق دی او که په ناحقه دی او هغه ته معاف نه کو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې هغه د ما سره بیا حوض کوثر باندې نه میلاویږي. هغه نو بهرحال الله تبارک وتعالی دی مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتوں نے واندے عمل کو لو توفیق رائے. آمین آمین. جی ہمارے بلوچی مبلغ بھی کچھ مدنی پھول چلا وعدے کے طرح اگر سفر موقع ملی کہ دعا یا مبول یا کہ ہما مردم مسافر بھی یہ دعا قدی بھی رد نبی تے یہ دعا قبول بینتے. اگر سفر دوران دشمن ترس بھی تے کہ کوئی دشمن کہتے تو سورہ قریش جو سے تلاوت بکا کہ سفر آچے واپسی آئے گئے وقت وعدہ کہ ہمارے ماں تو تھی لوگا کا ہے تو لوگ والا نے وفتہ چیزیں تحفہ بیار اے سنت رسول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اسلام عمل کرنے. ماشاءاللہ ہم نے آج ہمارے سلسلے میں حجۃ الوداع پر بھی بدری پھول حاصل کیے، سنت اور آداب بھی سیکھی اور ہم نے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی جانا. اور اب انشاءاللہ فرمائش آئی تھی تو اب 1-2 منٹ ہی رہ گئے ہیں سلسلے کا وقت ختم ہونے میں، تو میں نے سوچا کہ چلیں اللہ کرے کہ جلدی جلدی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا
میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں پر مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, مدری چینل دیکھتے رہیے, علم دین سیکھتے رہیے, اور یاد رکھیے جس پر حج فرض ہے مدینے جائیے, حج کو جائیے, حج ضرور کیجئے, کیونکہ نبی پاک کی حدیث پاک ہے کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے. تو مکہ مدینے کی حاضری جسے مل جائے, حج کی سعادت جسے مل جائے, عرفات کا وقوف جسے مل جائے, تو پھر اس کا بیڑا ہی پار ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالس ہے عالم تیرا